آج کے سبق کے اندر یعنی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں لیسن کے سبق کے ساتھ ساتھ ایک دعا سکھا رہا ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنبھل سکتی ہیں، بدل سکتے ہیں، آپ کے مشکل حالات ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو تلفظ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو۔ لیکن ان میں ایسے الفاظ ہیں اس دعا کے اندر جو کہ کئی لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان الفاظوں کو غلط نہیں پڑھنا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اور یہ جو الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں، یہاں پر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو جس دعا کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور نیکسٹ پیج پہ یہ دعا آتی ہے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 115 سٹارٹ کر رہے ہیں، 115 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ رکوع 8واں ہے، 8 رکوع، آیت نمبر 200 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سکھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ کل ایک کمنٹ کیا، ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، انہوں نے یہ کہا، ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے ہی ہے، سیکھتے ہیں، تو ان کے گھر میں جو ہے ان کی بیٹیاں وہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے آپ سب سے گزارش ہے آپ دعا کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی دعا کے ذریعے، تو آپ گھر بیٹھ کے ان کے لیے دعا، آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام آسان کرے گا، کسی اور کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے کسی اور کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، یہ ضرور کیجئے گا دعا ان کے لیے، تاکہ ان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، ان کی صحت اچھی ہو جائے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہاں سے ہجے کریں گے، واو زبر وا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، وَمِنْهُمْ، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کر کے پڑھیں گے، میم نون زیر من، یہاں پہ نون ساکن ہے میم کے بعد، اب نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون ساکن پہ اخفاء ہوگا یا اظہار۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ہی اسی چیز کو نکالتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہ دیکھیں، نون کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، ریڈ کلر کا جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نون ساکن ہے کہ نہیں۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نون ساکن ہے؟ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، نون ساکن یعنی ساکن حرف کی پہلے آپ نے تعریف یاد کرنی ہے۔ ساکن حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جس حرف کے اوپر میں نے ورڈ کے اوپر ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر نون ہے، نون کے اوپر یہ جزم ہے، اس کو جزم بولتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جزم کون سا ہے، پیش کون سا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جزم کا جو سرکل ہوتا ہے وہ گول نہیں ہوتا، وہ صرف انگلش کی طرح سی میں، انگلش میں جو سی آتا ہے ویسے بنا ہوتا ہے، جیسے یہ نون کے اوپر ہے۔ اور پیش وہ ہوتا ہے جو ہا کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں واؤ کی طرح بنا ہوتا ہے، لیکن واؤ میں سرکل نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ بیچ میں گیپ ہوتا ہے پیش میں، یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ اب یہاں پر آپ نے نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے ہا ہے، کون سا حرف ہے؟ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہا کون سے حرفوں میں سے ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ قاعدہ لگ رہا ہے۔ یہاں پر ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ کیسے؟ حروف حلقی ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ حروف حلقی سے مراد جو گلے سے ادا ہوتے ہیں حروف، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6، یہ پہلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ اب ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن ہو یا نون تنوین ہوگا تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی وہاں پہ اظہار ہوگا۔ کیسے؟ یہاں نون ساکن کے بعد
ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے. اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے. یہاں نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. اگر اخفا ہوتا تو پھر ہم نون کو چھپا کے پڑھتے، کیونکہ اخفا کا معنی چھپانا ہے. اب یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے تو ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ. اب یہ نون ظاہر ہو کے پڑھا جا رہا ہے، سننے والوں کو بظاہر پتہ چل رہا ہے کہ نون پڑھا جا رہا ہے. اگر اخفا ہوتا تو پھر کیسے پڑھتے؟ پھر ہم پڑھتے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیسے؟ وَمِنْهُمْ. اب نون کی جو آواز ہے وہ ناک میں جا رہی ہے. یہاں پر اظہار کریں گے تو پھر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون کی آواز ناک میں نہیں جائے گی ہونے کی، یاد رکھیے گا. اب یہاں پر دیکھیں وَمِنْهُمْ، یہ بات تو ہوگی کلیئر. اب اس کے بعد ہے ہا کے بعد میم ہے، میم کے بعد دوسری میم ہے. یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہا کو پہلی میم کے ساتھ ملانا ہے یا دوسری میم کے ساتھ. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ہا کے بعد میم ساکن ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد بھی کوئی حرف جس کے اوپر شد ہے کہ نہیں ہے. اگر پہلی میم جو ساکن ہے اس کے بعد شد والا حرف ہے تو ہم میم ساکن کو چھوڑ دیں گے. کوئی بھی حرف ساکن ہو اس کو چھوڑ دیں گے. یہاں تو میم ہے لیکن مطلقاً بات کر رہا ہوں، کوئی بھی حرف ساکن ہو اس کو چھوڑ دیں گے. جو ساکن حرف سے پہلا حرف ہے، یہاں پر ہا ہے، آپ جو بھی لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس کی حساب سے دیکھ لیجئے گا. یہاں پر ہا ہے، ہا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو ہم ہا کو جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. بیچ میں جو میم ہے ساکن اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ہا میم پیش. ہم یہاں پہ ہے ادغام مثلین، یعنی دو حرف ایک جیسے، جن کا مخرج بھی ایک، جن کی آواز بھی ایک، اور جن کی صرف شکلوں کو دیکھا جائے تو وہ کبھی کبھار کسی جگہ پہ چینج ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. اس لیے ان کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ادغام ہوگا، ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کیا جائے گا. ادغام کا معنی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا. اب اس کے بعد چلتے ہیں مَن یقول. یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے. یہاں پر میم ساکن اور میم آپس میں ادغام مثلین ہو رہا تھا، لیکن دوسرے لفظ میں جس کے اوپر اب میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے. دیکھیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھتے ہوئے اگر سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے نکالے جاتے ہیں. ادغام کا پتہ کیسے چلتا ہے، ساکن کا، نون ساکن کے اخفاء کا، تنوین کے اخفاء کا، ان ساری چیزوں کا کیسے پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ بار بار چیزیں بتاتا ہوں. اچھا جی، سب سے یہ نون ساکن تو آگے. اگر نون ساکن نہ ہوتا تو پھر تو ان چیزوں میں پڑھنا نہیں تھا. نون ساکن ہے تو پھر دو سوال بنتے ہیں کہ یہاں ادغام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے تو کون سا ہو رہا ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا نون ساکن ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف کون سا ہے. اگر حروف اخفا میں سے ہوگا تو اخفا، یرملون میں سے ہوگا تو یرملون، اور اگر اظہار میں سے ہوگا، حروف حلقی میں سے ہوگا تو اظہار. اتنی سی بات ہے. آپ نے تینوں چیزوں میں دیکھ رہا ہے اظہار نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یا حروف حلقی میں سے نہیں آتا. اخفا نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا جو میں نے آپ کو 15 حروف بتائے تھے حروف اخفا کے، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان میں سے نہیں ہے یا، اس لیے یہاں پہ اخفا بھی نہیں ہو رہا. ہو کیا رہا ہے؟ یا کون سی حرفوں میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں ادغام یرملون کی تعریف کیا ہے. ادغام یرملون کی تعریف ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا
ادغام یرملون ہوگا اور ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا دو حرفوں کے علاوہ لام اور را کے علاوہ. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد جا ہے تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. کیسے؟ ہجے کرتے ہوئے نون کو پڑھا جائے گا میم نون زبر من یا زبر یا، لیکن جب ساؤنڈ میں ادا کریں گے اس کی آواز پڑھیں گے اس وقت یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، صرف اس کی آواز آئے گی، ناک میں اس کی آواز جائے گی. کیسے؟ من یقول، اس طریقے سے. قاف واو پشقو لام پشلو، من یقول. یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور قاف کے بعد واو ہے. واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے. یہ واو ساکن ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا واو ساکن ہے؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے. یہاں واو کے اوپر جزم ہے تو واو کیا ہوا؟ ساکن ہوا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے. یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے قاف کے اوپر تو واو مدہ. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یقول، اس طریقے سے. اب یہاں پر یہ ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں یقولو، لو نہیں پڑھنا، لام پیش لو ہوتا ہے. سب سے یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ حرکات جو ہوتی ہیں نا ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. زبر ہو تو لا، زیر ہو لی، لے نہیں پڑھنا، لے پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. لام زیر لی. پیش ہو تو لام پیش لو، لو، لو نہیں پڑھنا. یقول لو نہیں، یقولو، یقولو، اس طریقے سے. لو لی لا، یہ آواز ہے زبر زیر پیش کی. اگر اس کو پڑھیں گے آپ لے لو تو غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. اب اس کے بعد ہے ربنا، را با زبر رب، با زبر با، نون الف زبر نا، ربنا. را کو با سے کنیکٹ کریں گے. اب یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. یہ پر حالتوں میں سے ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. رب ربنا، نون کیا کہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مد ہے کون سی. اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا جدا. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ یہی تعریف میں یہ معنی نکالیں گے ہم. حرف مد، یہ مد منفصل کی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ حرف مد کون سا؟ حرف مد الف ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. اب انہی میں سے الف جو ہے حرف مد ہے. یہاں پر ربنا میں، ربنا الگ کلمہ ہے، آتینا الگ کلمہ ہے، یعنی کلمے سے مراد لفظ الگ لفظ ہے، آتینا الگ لفظ ہے. تو حرف مد جو ہے ربنا میں ہے، حمزہ جو ہے یہ آتینا کے لفظ میں ہے. تو ثابت ہوا کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگی اور اس کی مقدار 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں اس کو. حمزہ کڑا زبر آ، تا زیر تی، نون الف زبر نا، آتینا، ربنا آتینا. فا دا زیر فد، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فد دنیا. اب یہاں پر جب فا کو دال سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں یا، الف اور لام تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. دال کے بعد جو نون ہے، نون کے بعد یا ہے. اب یاد رکھیے گا نون کے اوپر نہ ہی اخفا کیا جائے گا نہ ہی ادغام کیا جائے گا، اور یہاں پر نون کے اوپر غنہ نہیں کرنا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. فی الدنیا، قلقلے سے بچنا ہے، دونوں یا نہیں پڑھنا، فی الدنیا، اس طریقے سے. اس کے بعد ہے حسنۃ وفل، ہا زبر ہا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا واو دو زبر تاؤں، حسنۃ و، فا زیر فی. فا کو آگے والے حرف کے ساتھ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، وہ نیکسٹ پیج پہ ہے، آگے والے پیج پہ. یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. اب یہاں پر قانون لگ رہا ہے واو کے پر شد ہوتا نہ ہوتا تب بھی ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا تھا.
حسنتا وفل، اس طریقے سے۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں حسنتا وفل، تو وفل، وہ اپنی طرف سے غنہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غنہ نہیں ہے۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور جب تک غنہ ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں نہیں جائے گی اس وقت تک غنہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ پڑھیں حسنتا وفل تو غلط ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے آپ کے سامنے، تو کیسے پڑھیں گے؟ حسنتا وفل، اس طریقے سے۔ آسان لفظوں میں اتنا آپ کو بتاؤں، آپ نے یاد رکھنا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر واو آ جائے، واو یا یا آ جائے، ان کے اوپر شد ہو یا نہ ہو ملا کے پڑھنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حسنتا وفل، اس طریقے سے۔ اب آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جزم، پیش اور زبر کی پہچان، یہ دیکھیں، یہ ہے جزم، واو کے اوپر کیا ہے؟ یہ جزم ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جزم کو دیکھنا ہو تو اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایسے اینگل بنا ہوا ہے جیسے انگلش میں سی کی طرح ہوتا ہے، اور آگے جو ہے اس کا بالکل گول سرکل یعنی گول دائرہ کی طرح نہیں ہوتا، آگے سے اس کی جگہ جو ہے یہ تھوڑی سی سپیس ہے، تو یہ کیا ہے؟ جزم ہے، جیسے انگلش میں سی آتا ہے ایسے۔ اور لام جو ہے، لام کے اوپر پیش ہے، یہ گول دائرہ ہے اور ایسے نیچے واو کی طرح بنا ہوا ہے، لیکن واو اور پیش میں فرق کیا ہے؟ واو اور اس کی پیش کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ واو کا جو اوپر سے یہ گول دائرہ ہوتا ہے اس میں سپیس نہیں ہوتا، یعنی جگہ درمیان میں خالی نہیں ہوتی، لیکن پیش کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ واو ہے، اب اس کو دیکھیں بالکل بلیک، اور واو کے اوپر جو سب سے پہلے جس کو گول دائرہ بناتے ہیں پھر اس کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ جو اس کا گول دائرہ ہے بالکل فل ہوا ہے، پر ہے، اس میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اور پیش میں دیکھیں یہ گول دائرہ ضرور ہے لیکن یہ گول دائرہ درمیان میں خالی ہے، وائٹ کلر کا نظر آپ کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل یہ اوپر والا جو سرکل ہے یہ بھرا ہوا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ واو اور پیش کی پہچان ہے۔ جزم کی بھی ساتھ ساتھ آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اور زبر ہوگا تو وہ حرف کے اوپر ہوگا، زیر ہوگا تو حرف کے نیچے ہوگا، پیش ہوگا تو وہ بھی حرف کے اوپر ہی ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے، لام کے اوپر زبر ہو، پہلے بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں، لا، لی، لو، اس طریقے سے حرکات کا جو ہے وہ ساؤنڈ آتا ہے، اور حرکات کو کبھی لمبا نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ساؤنڈ میں، لہجے میں، پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں تاکہ دوبارہ پیچھے نہ آنا پڑے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یہ جو لفظ آخرت پڑھا یہ نیکسٹ پیج پہ ہے، اور آگے والے پیج پہ ہم جب چلیں گے وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، یہ دعا ایسی ہے جو آپ کی، ہم سب کی زندگی بدل سکتی ہے اگر ہم دل لگن سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ تلفظ کی اس میں مسٹیک، یعنی اگر آپ ہا کو ہا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، نیکسٹ پیج پہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ چکے ہیں، پہلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا وفل، اب اس وفی کو لام کے ساتھ ملائیں گے، وفل۔ اب اس کے بعد جو ہے حمزہ ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، خوا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، آخراتی۔ خوا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر را بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب تا کو لمبا نہیں کرنا، آخراتی نہیں پڑھنا، آخراتی، اس طریقے سے۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حسا،
نون زبر نا، تا واو دو زبر تاؤں، حسنتاؤں وقنا، واو زبر وا، قاف زیر قی، نون الف زبر نا، وقنا عذاب النار، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با نون زبر بن، نون الف زبر نا، را زیر ری، عذاب النار۔ جب یہاں پہ رکیں گے، سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، عذاب النار۔ اب یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ جو ہے یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی، پہلے پیج پہ پڑھا تھا، اب یہ نیکسٹ پیج پہ ہے، آخرتی حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ وہ دعا ہے ہم اکثر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت حسنتاً وقنا عذاب النار، آخرت میں حسنتاً وقنا عذاب النار۔ اور آگے آخرت کے بھی بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار، اور اس کا مطلب ہے یا رب العالمین، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار دوزخ کی آگ سے، اس عذاب سے بچا ہمیں یا رب العالمین۔ جب ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے اللہ سے، اور یہ دعا جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس دنیا میں جو دعا ہے وہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کو آپ نے تلفظ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں حسنۃ، جلدی میں پڑھ جائے، ایسا نہیں کرنا، یہ ہا بریک ہے، اگر آپ اس کو ہا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ حسنہ پڑھتے ہوئے یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، یہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طریقے سے اولئک لہم نصیب مما، آگے آیت نمبر 201 سٹارٹ ہو رہی ہے، اولئک حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک۔ اب یہاں پر حمزہ کے بعد واو ہے، یہ لکھا ہوا ہے لیکن واو کو پڑھیں گے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک کا رسم الخط ایسا ہے، کچھ الفاظ کچھ حرف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر واو کے اوپر اگر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے، واو کو لونگ کیا جاتا، واو مدہ ہوتا کیونکہ پہلے پیش ہے، یہاں پر واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اولا، اگر واو پڑھا جاتا تو پھر پڑھتے ہم اولا، اب واو نہیں پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے، اولا شارٹ کر کے، اولائکا، مد متصل علام کے اوپر 2.5 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، لہم، نون زبر نا، صاد یا زیر صی، با میم دو پیش بم، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، میم ما، میم کے اوپر شد غنہ کریں گے، آگے والی جو ہے پہلی میم کے ساتھ با کو کنیکٹ کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ادغام یرملون مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا، تو پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، نون کے بعد جو صاد ہے یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور صاد کے بعد جو یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے یا کو مدہ پڑھیں گے، یعنی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کاف زبر کا، سین زبر سا، با واو پیش بو، کسبوا، با کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے،
اور آگے تو ہے، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو نہیں، رکنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے واللہ سریع الحساب، واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ۔ اب یاد رکھیے گا لفظ اللہ، اس کو لفظ اللہ بولتے ہیں، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے۔ یہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی پر پڑھا جاتا ہے، فل بہت پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو جیسے بسم اللہ میں تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، بسم اللہ۔ اب یہاں پر واللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، لام کو چھوڑ دیں گے، واللہ، سین زبر سا، را یا زیر ری، عین لام پیش عل، حا زیر حی، سین الف زبر سا، با زیر بی، سریع الحساب۔ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عین کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، لام کے بعد ہا ہے۔ یہاں پر توجہ سے سنیے گا، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو پتا ہے ان کو تو پتا ہے کہ میں صحیح پڑھتا ہوں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جن کو نہیں پتا ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہا زیر ہی پڑھنا ہے، ہی نہیں پڑھنا، وہ پڑھتے ہیں حسابی، حساب نہیں پڑھنا، حساب، حساب، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، پیچھے والا جو اس لفظ کے اوپر وفل تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب ہم اس کو لہجے کے طور پہ پڑھیں گے۔ لہجے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو آپ کو کبھی رائٹ سائڈ پہ نظر آتا ہے کبھی لیفٹ سائڈ پہ، اس کا مطلب ہے آپ کا جو آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں وہ سپارہ آدھا کمپلیٹ ہونے والا ہے، آدھا مکمل ہونے والا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے النصف، النصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ہاف ہاف، یعنی یہ آدھا پارہ کمپلیٹ ہو، مکمل ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع آئے گا اس رکوع پہ آدھا پارہ ختم ہو جائے گا، یہ نشانی ہے آدھا پارہ مکمل ہونے کی۔ وفی جو ہے اس لفظ میں ہے، وہاں سے ہم اس پیج پہ ہے، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔